بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بالآخر کئی برس کا اپنا جو بیگیج ہے وہ لے کر رخصت ہو گئے۔ دنیا کا اور فطرت کا اصول ہے، جس نے کسی عہدے پہ آنا ہے، کسی ذمہ داری پہ مطمئن ہونا ہے، بالآخر جلد یا بدیر اسے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر رخصت بھی ہونا ہوتا ہے۔ دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے، جو قادر مطلق ہے، جو حی القیوم ہے۔ جنرل باجوہ ایک فرد تھے، وہ آئے پاکستان کی عسکری اور سیاسی منظر پر اپنا کردار ادا کر کے رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک فوج کے سربراہ کے طور پر ایک تصور دیا دفاع کا، اور اسے 2018 میں اس وقت کے ISPR کے ترجمان نے باجوہ ڈاکٹرین کا نام دیا۔ اس دفاعی تصور کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اب باہر کی جنگوں سے تھک چکا ہے، عاجز آ چکا ہے اور نالاں ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کو نہ صرف اپنے لیے امن اور استحکام کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے گرد و پیش کے ممالک کے لیے بھی وہ امن کا خواہاں ہے، اور جو ماضی میں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایک تصور پاکستان نے اپنایا تھا، اس کو یہ تقریباً بالکل اسی انداز سے ریورس کرنے کی ایک کوشش تھی، ایک پالیسی تھی کہ جیسے جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کے نعرے اور 4 نکاتی فارمولے اور پیس کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے، یا جو اپنا نظریہ اور تصور پیش کیا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے کیا تھا۔ تقریباً اسی راہ پر چلتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ متعارف کرایا کہ اب پاکستان فوجی مہمات کی بجائے، اب پاکستان عسکری مہم جوئی کی بجائے اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنی معاشی حالت بہتر کرنے پر توجہ دے گا۔ اور یہ جو تصور تھا، یہ تقریباً جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے ہی ایک دفاعی تصور کا ایک اس کی ایکسٹینشن تھی، اس کی توسیع تھی۔ جنرل پرویز مشرف بہرحال ایک فوجی حکمران تھے، وہ اگر کوئی ڈاکٹرین پیش بھی کر رہے تھے تو اس کی ایک حکمران کے طور پر کوئی جوازیت تھی، لیکن پاکستان میں فوج کا سربراہ آئین کے تحت اپنے ایک رول کا متعین ہوتا ہے، اور یہ جو اس طرح کی فوجی مہمات اور دفاعی تصورات کو پیش کرنا اور ان میں تبدیلی لانا حقیقت میں ریاست کا کام ہوتا ہے یا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ یہ فوج کے کسی سربراہ کا تنہا کام نہیں ہوتا، اور نہ اسے اصولی طور پر اس نام سے یا کسی مخصوص نام سے منسلک اور وابستہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اس لحاظ سے یہاں تک تو مانا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک نام ہے، وہ جنرل باجوہ کے اپنے نام پر رکھا گیا اس دفاعی تصور کا۔ لیکن اس دفاعی تصور میں یوں لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی سکت اور اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی حامی بھر لی، یعنی زیادہ بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ایک بہت واضح دفاعی تصورات رکھنے والا ملک ہے، جو اس میں بہت نیچے تک گھند کر رہ گئے ہیں۔ اس میں ایک تہ در تہ نظام قائم ہے، اس کی ایک مستقل فوج ایک مستقل ادارے کے طور پر موجود ہے، اور اس کی فوج کی یہ ایک خوبی ہے کہ اس میں فکری رہنما کوئی نہیں ابھر سکتا، اس کا کوئی روحانی پیشوا نہیں بن سکتا۔ بہت سے فوجی حکمرانوں نے یہ کوشش کی کہ وہ فوج کے فکری رہنما کے طور پر ابھریں، لیکن 8-10 سال کے بعد ان کی یہ خواہش جو ہے یہ ناتمام ہی رہی۔ ایوب خان کے زمانے سے اور جنرل ضیاء الحق کا زمانہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایک مذہبی چھاپ کے ساتھ
اور ایک راسخ العقیدہ مسلمان جرنیل کے انداز میں وہ اپنی تبلیغ، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے قوم سے، لیکن بالآخر ان کا جہاز بھی جو ہے ہوا میں پھٹ گیا، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ان کی فکری رہنمائی کام نہ آ سکی اور فوج وہاں سے آگے بڑھ گئی، اور ایک جنرل مرزا اسلم بیگ جو ایک نارمل سے جنرل تھے وہ آگے اور انہوں نے فوج کی کمان سنبھال دی۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے دل میں اس وقت حسنی مبارک جو مصر کے تھے ان کی اندر ان کا بننے کی ایک خواہش مچلتی تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے، ان کے ہمنوا بھی یہ چاہتے تھے کہ 5 سال اور 5 سال اور 5 سال، تقریباً 20 سال کی تو پلاننگ انہوں نے کر رکھی تھی کہ انہیں وردی میں منتخب کرایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے مطلق العنان جو حکمران تھے، فوجی حکمران تھے، جن میں خود صدام حسین بھی شامل تھے، جن میں حسنی مبارک شامل تھے، اور دوسرے بہت سے لوگ جو تھے، ان کو وہ آئیڈیلائز کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ملک کو استحکام دینے کے لیے فوج اور ملٹری کی ایک مشترکہ قیادت ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی یہ تصور جو ہے پاک فوج میں روحانی پیشوا کا اور فکری رہنما کا کارگر نہ رہا۔ تقریباً یہی خواہش جنرل قمر جاوید باجوہ کے دل میں بھی انگڑائیاں لیتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایک دفاعی تصور پیش کیا، اور صرف پاکستان میں ہی امن اور استحکام اور معاشی ترقی کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے علاقائی ملکوں میں بھی امن و استحکام اور ترقی کا انتہائی مشکل بیڑا جو ہے وہ اپنے سر لیا۔ اور یوں اس دفاعی تصور کے حوالے سے پھر 100 صفحات کی جو پالیسی ہے، جسے اس وقت کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے پیش کیا، جو اسی ڈاکٹرین کے مطابق جو ہے اس کے گرد گھومتی تھی، کہ جس میں یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان کو اب معاشی حالات کی طرف چلنا چاہیے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب میں برملا ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جو ایک جہادی پالیسی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی رہی ہے، وہ اس سے بیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کا جو ڈاکٹرین تھا، اس میں سب سے بڑا جو سانحہ ہوا وہ 2018 میں انہوں نے اپنا دفاعی تصور پیش کیا، اور 2019 میں 5 اگست 2019 کو بھارت نے اچانک جھپٹ کر کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ کشمیر کی تمام شناخت اور تمام متنازعہ جو حیثیت کی جو جہتیں تھیں ان کو ختم کر دیا، لپیٹ دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کو عملاً یہ للکارا کہ جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن اس کے جواب میں پاکستان کا رد عمل بہت ٹھنڈا ٹھار اور ماٹھا رہا، انتہائی قسم کا جو یعنی خود جو بھارت بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اتنا ٹھنڈا ٹھار رد عمل ہوگا، کیونکہ نریندر مودی نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے نہ صرف امریکہ کے صدر ٹرمپ کو اعتماد میں لیا تھا اور کہا تھا کہ معاملہ سنبھال لیجئے گا اگر کوئی گڑبڑ ہوئی پاکستان کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ملکوں کو جو پاکستان پہ اپنے احسانات رکھتے ہیں اور معاشی طور پر پاکستان کی دستگیری کرتے ہیں، ان کو بھی قابو کر کے رکھا تھا پہلے ہی، کہ پاکستان اگر کوئی سخت رد عمل دینے کی کوشش کرے تو اسے آپ کنٹرول کیجئے گا۔ لیکن شاید یہ بہت حیرت انگیز بات رہی ہوگی نریندر مودی کے لیے بھی کہ 5 اگست کے رد عمل میں پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا، حالانکہ جو انتظامات نریندر مودی نے 5 اگست سے پہلے ہی شروع کر دیے تھے وادی کشمیر میں 80 لاکھ لوگوں کو یرغمال اور مقید کرنے کے لیے، وہ بھی ایک خوف کا سا تاثر دے رہے تھے کہ مودی پاکستان کے خوف میں یہ وادی میں اس طرح کے سخت اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن پہلے ہی کر دیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوئی بہت زیادہ بڑی کارروائی نہ کرے، لیکن مودی کو بہت اچنبھا ہوا ہوگا پاکستان کے ٹھنڈے ٹھار رد عمل سے، بلکہ پاکستان کے جو سیاسی کیمپ تھا، سیاسی خیمہ تھا، جو سویلین حکومت تھی، اس نے تو بہت زیادہ رد عمل دکھایا اور نریندر مودی کو ہٹلر
بنا کر دنیا میں پیش کیا کہ جو مغرب میں ایک بہت بڑی گالی اور بہت بڑا ایک طعنہ ہوتا ہے، وہ بھی بنا کر پیش کیا، لیکن پاکستان مجموعی طور پر کوئی رد عمل نہیں دکھا سکا۔ گزشتہ 7 ماہ قبل جب پاکستان میں سیاسی اور عسکری کیمپس کے درمیان ایک کھٹ پٹ شروع ہوئی تو بھارت کے ایک معروف صحافی نے ایک کالم لکھا جس میں اس نے پاکستان میں اسی کھٹ پٹ کو موضوع بحث بنایا تھا، اور 7 ماہ قبل میں نے اس پہ ایک ولاگ بھی کیا تھا جو میرے چینل پر موجود ہے، کہ جس میں میں نے اس مضمون کو بنیاد بنایا تھا۔ یہ پروین سوامی نامی ایک معروف بھارت کے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ٹائمز آف انڈیا میں بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ جو مضمون تھا یہ ان کا دی پرنٹ میں شائع ہوا تھا، جس کو میں نے بھی موضوع بحث بنایا کیونکہ اس میں خاصی ڈیپتھ تھی اور کئی اشارے مل رہے تھے۔ اس میں وہ مضمون نگار نے یہ لکھا تھا کہ انکشاف کیا تھا کہ جب پلوامہ حادثہ ہوا تو پلوامہ حادثے کے بعد پاکستان نے براہ راست جو بیک چینل پر بھارت کے ساتھ بات چیت شروع کی، پاکستان جنرل باجوہ نے نام لے کر انہوں نے کہا تھا، جنرل باجوہ نے جہادیوں کو کنٹرول کیا، ان کو لگام ڈالی، اور انہوں نے اجیت دوال کے ساتھ جو بھارت کا قومی سلامتی کا مشیر ہے بیک چینل مذاکرات کیے، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ کشیدگی کو صرف اس حد تک ہی رکھنا ہے کہ دونوں ممالک میں جنگ نہ ہو، اس سے زیادہ اسے بڑھنے نہیں دینا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک نئی پالیسی تھی پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو ایک شفٹ آیا تھا پاکستان کی پالیسی کا، اس میں یہ ایک نیا پن اور نیا پہلو تھا اس کا۔ اور اسی میں وہ جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر جو پیس ڈیل جنرل پرویز مشرف کے دور میں فریز ہو گئی تھی اس کا کیا فیوچر ہوگا، اور کیا جو جہادی ہیں دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے یا وہ دوبارہ لڑنا شروع کریں گے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ تو خاصی وہ اس معاملے میں وہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ تقریباً وہ تمام باتیں ہیں جو ان کی ہیں اور جو پبلش ہوئی ہیں، باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تو اس میں پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر اجیت دوول اور جنرل باجوہ کے درمیان بیک چینل مذاکرات چلتے رہے۔ یہ وہی تقریباً زمانہ تھا کہ جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا اور بھارت میں کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا، اور پاکستان کی طرف سے اس پہ بہت ہی ٹھنڈا ٹھار اور بھارت کے لیے بھی ناقابل یقین اور ناقابل تصور قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ اب جو ایک لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایک عسکری تبدیلی آئی ہے، چند دن سے بھارت کا میڈیا مسلسل یہ واویلا کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوج میں ISI کے ایک سابق سربراہ کا فوجی آرمی چیف بننا بھارت کے لیے ایک انتہائی سخت پیغام ہے، اور اس میں بھارت کے لیے ایک انتہائی جو سختی اور آنے والے دنوں کے ایک مشکل صورتحال کا ایک پیغام ہے۔ وہ مسلسل اس پہ واویلا کر رہے ہیں کیونکہ ISI ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے رہی ہے، اور بھارت کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہی ایجنسی رہی ہے ہمیشہ سے۔ تو انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ اب اس پس منظر کا حامل کہ جو اندر تک بھارت میں سرائیت کرتی رہی ہے، جس کے لنکس بھارت کے اندر موجود ہیں، ایک ایسے ادارے کا جو سربراہ ہے جو تقریباً یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچا چٹھا سارا بھارت کا جانتا ہے، اس شخص کا آرمی چیف کے منصب پر آنا بھارت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اب اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، ان چیخوں کا کیا مقصد اور مدعا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن لگتا ہے کہ بھارت میں کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ایک ماٹھی ایک پالیسی تھی، ایک نرم پالیسی تھی بھارت کے حوالے سے، اور جو عوامی خواہشات کے رغم تھی، اور جس میں کشمیر کو تقریباً ہاتھ پاؤں باندھ کر بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا، اس پالیسی میں کسی حد تک شفٹ کے آثار وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا صورت بن رہی ہے، کیونکہ بھارت کی جو ناردرن کمانڈ ہیں، اس کے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، یعنی جو کشمیر کے ناردرن ایریا کو کنٹرول کرتی ہے، پہ قابض ہے، اس کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ ابھی
کل ہی ایک انٹرویو آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ گرین سگنل دے گی تو ہم آزاد کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جو مین بات ہے، کہ سیز فائر کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اور بھارت کی فوج جو ہے اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو ایک تبدیلی آئی ہے آرمی کی سطح پر، اس میں بھارت کی جو یہ چیخیں، بھارت کی یہ جو چیخ و پکار ہے، یہ بتا رہی ہے کہ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، کہ ایک نئے خوف کی ایک ابتدا ہو رہی ہے، اور انہیں سیز فائر کے ٹوٹنے کا ایک جو خدشہ اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ ایک نئے موسموں کا پتہ دے رہا ہے۔ اسی طرح 2-3 دن پہلے میں اس پہ ولاگ کر بھی چکا ہوں، کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ نریندر مودی نے دلی میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں تقریباً 175 ملکوں کے نمائندے شریک تھے، کہ جس میں دہشت گردی کا ایک منترا دوبارہ پڑا تھا، اور دہشت گردی کے حوالے سے شور و غوغا اور واویلا مچانے کی ایک کوشش کی گئی تھی، اور نام لیے بغیر پاکستان اور چین پر تنقید کی تھی کہ جو ایک یہ ممالک ہیں جو دہشت گردی کی فنڈنگ کرتے ہیں، دہشت گردی کو گلوریفائی کرتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو دہلی کا یہ جو موسم ہے، یہ بدلتے تیور جو ہیں، بدلتا دہن اور لہجہ جو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ انہیں ابھی بھی اس چیز کا خوف لاحق ہے کہ پاکستان میں منظر بدلتے ہی جو ایک وہاں کا کہ تیور، وہاں کی رت بدل سکتی ہے بھارت کے حوالے سے۔ بھارت کو یہ احساس آج بھی موجود ہے بھارت میں کہ پاکستان نے اس پر رد عمل نہیں دکھایا، کسی وجہ سے نہیں دکھایا۔ امریکہ نے کنٹرول کیا، عربوں نے کنٹرول کیا، باجوہ ڈاکٹرائن کا جو یہ ایک اصول تھا، یا جو کوئی بھی اس کی وجہ تھی، لیکن 5 اگست 2019 کا جو ریئیکشن آنا ابھی باقی ہے، اور یہ ریئیکشن کا جو ایک خوف ہے یہ بھارت کو آج بھی چڑھا رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 5 اگست 2019 کا حساب چکائے بغیر اپنی ذمہ داری سے اور اپنے منصب سے سبکدوش ہوئے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔